بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام ہم اس ذات باری تعالیٰ کی کہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم جو ہمیشہ حق کو طاقت دیتا ہے اور حق کی سربلندی کرتا ہے. آج بریکنگ نیوز یہ ہے کہ دعا زارا کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے. بورڈ نے ریٹن رپورٹ میں لکھا ہے کہ دعا زارا کی ایج جو ہے وہ 15 سال ہے. یہ رپورٹ کورٹ میں جمع کی جا چکی ہے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں فاضل جج جو ہیں، فاضل عدالت جو کیا فیصلہ کرتی ہے. دوستو، کچھ اہم نکات. پہلا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو میری پہلی ویڈیو، دوسری ویڈیو جس میں میں نے انالیسس کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ جو کچھ دعا زہرا کہہ رہی ہے، بول رہی ہے، وہ غلط ہے. اس کے ہاتھوں کے ایکشن، اس کی آنکھوں کی موومنٹس، اس کی باڈی لینگویج. کچھ یوٹیوبر نے کہا نہیں موئی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں نے جو دیکھا وہ بتایا. آج وہ سب کا سب سچ ثابت ہوا. دعا زہرا سے بلوایا جا رہا تھا، زبردستی بلوایا جا رہا تھا، دھمکی دے کے بلوایا جا رہا تھا، یا کسی اور طریقے سے بلوایا جا رہا تھا، مگر جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ بالکل غلط تھا. آج ان لاکھوں ماں باپ کی بھی جیت ہوئی ہے کہ جن کے گھر میں اولادیں ہیں اور جو اس کیس کو فالو کر رہے تھے. جس اذیت سے دعا کے والدین گزرے، مہدی صاحب، ان کی وائف اور ان کا خاندان، اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دعا زہرا واپس آ جائے اپنے والدین کے پاس. میں حمزہ شریف بڑا ڈائنامک لیڈر ہے، ینگ لیڈر ہے، اس سے گزارش کروں گا. حمزہ، تمہیں یاد ہو، پتہ نہیں 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے یا شاید اس سے بھی پرانی، اس وقت تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی اور تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تم نے مجھے بلایا تھا گھر پہ، اور گھر پہ میں نے تمہاری والدہ کو چیک کیا تھا، اور چیک کرنے کے بعد کچھ تجاویز دی تھی میں نے، اور اس کے بعد میں کراچی آ گیا تھا اور میں نے یہ کیس اپنے اسسٹنٹ کو ریفر کر دیا تھا. اس کے بعد مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی. تو آپ مجھے یاد ہوں گے، میں تو آپ کو یاد ہوں نہ یاد ہوں، مگر مجھے یاد ہے اچھی طرح. آپ کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی اس وقت. تو حمزہ، مجھے امید ہے آپ سے کہ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہوگا، تو ایک باپ کی حیثیت سے کچھ اہم فیصلے کریں. حق اور صداقت کے لیے، سچائی کی سربلندی کے لیے ان تمام افراد کو جو اس کیس میں ملوث تھے، ادارے ہوں، یوٹیوبرز ہوں، جنہوں نے جھوٹ کو آگے بڑھایا اور اس کی ویڈیوز جو بنی ہے، اس ویڈیو کی وجہ سے جو اذیت پہنچی ہے دعا کے ماں باپ کو اور دوسرے ماں باپ کو جن کے گھر میں بیٹیاں تھیں، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. دنیا کی عدالتوں میں ذہنی اذیت، ذہنی تکلیف کسی کو پہنچائے اس کی سزا ہوتی ہے. آئی ایم شیور ہماری عدالتوں میں بھی ایسا قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو ذہنی اذیت دیتے ہیں تو اس کی سزا ہوتی ہے. یہ ہمارے فاضل جج اور فاضل وکلا جانتے ہوں گے اس بات کو. تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اب یہ کیس آگے کس طرح بڑھتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے آج خوشی ہے، اور ان تمام یوٹیوبرز کو مبارکباد جنہوں نے حق کا ساتھ دیا. ماریا علی اور بہت ساری خواتین اور مرد جنہوں نے یوٹیوب کے اندر دعا زہرا کے والدین سے بھی انٹرویو لیا اور بڑا سپورٹ کیا. اور تحفے ان کے اوپر کہ جنہوں نے جھوٹے انٹرویو تیار کیے، جنہوں نے دعا زہرا کے منہ سے بلوایا، ماں باپ کی بے عزتی کروائی، یہ کہا میرے باپ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ دعا زہرا کے والد نے قرآن سر پہ رکھ کر قسم کھائی تھی. میرے خیال میں اس سے حد ہو گئی ہے. پوری دنیا میں پاکستانی اور پاکستانی کے علاوہ، میں نے ایک امریکہ میں ڈاکٹر کے ساتھ انٹرویو کیا اسی کیس کے سلسلے میں، اور اس وقت لائیو ہندوستان سے بھی لوگ تھے، ہندو لوگ بھی تھے. ظاہر ہے ماں باپ کوئی بھی مذہب کے ہو، سب کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی. تو وہاں پہ بھی لوگ پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا، اس کیس کا انجام کیا ہوگا، سچ سامنے کیسے آئے گا. سچ سامنے آ چکا ہے دوستو. اب اگلی منزل تک ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ہم سب نے اس کیس کو پرسیو کرنا ہے. جتنے یوٹیوبر نے اس کیس کو پرسیو کیا، ماں باپ کا ساتھ دیا، سچائی کا ساتھ دیا، آپ نے اس کو اس وقت تک کرنا ہے جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہ ہو. کیا یہ بچی اغوا ہوئی تھی؟ کیا اسے بہلایا پھسلایا گیا تھا؟ کون لے کے گیا تھا یہاں سے لاہور تک اس کو؟
راستے میں پولیس بھی چیک کرتی ہے گاڑیوں کو, اور بھی لوگ ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے, رینجرز بھی ہوتی ہے. بچی چیک کیوں نہیں ہوئی؟ اس بچی کے پاس فون نہیں تھا, پیسے نہیں تھا, کیسے گئی؟ حمزہ شریف, آپ پلیز اس میں کچھ کریں, ان سوالوں کے جواب چاہیے. سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے, ان سوالوں کے جواب چاہیے. بچی لاہور کیسے پہنچی؟ یہ جو کیریکٹر تھا, جو شوہر بنا ہوا تھا, یہ ڈرامہ تھا. یہ کیریکٹر بنایا گیا تھا کیونکہ وہ فل کرنا تھا نا گیپ, تو ایک کیریکٹر لا کے بٹھایا گیا. اس کیریکٹر کو بھی نہیں پتا تھا وہ کیا بول رہا ہے, اسے جو کہلوایا گیا تھا وہی بولا ہے وہ کیریکٹر. اب انتظار کرتے ہیں ہم سب کہ آنے والے وقت میں کیا فیصلہ کرتی ہے فاضل عدالت, اور پھر ہم سب مل کے اس کیس کو پرسیو کریں گے. ماں باپ کے لیے میسیج یہ ہے, مہدی صاحب آپ اپنی وائف, میں نے اتنی تکلیف میں کسی والد کو نہیں دیکھا, اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس تکلیف میں نے آپ کو دیکھا. تکلیف ہوئی ہے مگر اللہ نے آپ کی مدد کی, سچ سامنے آ گئی. اب آگے کیا ہوتا ہے اس سے اب فرق نہیں پڑتا. آپ نے جو قسم کھائی تھی وہ سچی تھی, آپ کے تمام ڈاکیومنٹس بالکل سچے تھے. افسوس یہ ہے کہ نادرا کا ڈی جی نہ کھڑا ہوا, وہ آ کے کہتا, بیان دیتا کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس صحیح, مگر کوئی سامنے نہیں آیا. افسوس کی بات ہے کہ جب جھوٹ کا ساتھ دینے ہو تو لاکھوں لوگ ساتھ آ جاتے ہیں, مگر سچ کے لیے بہت کم افراد کھڑے ہوتے. یہ المیہ ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم زوال میں جا رہی ہے. ہم جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں, بے ایمانی کا ساتھ دیتے ہیں, رشوت کا ساتھ دیتے ہیں, سچائی کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.